بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر مرید عباس سیال بھکر۔ گڈ مارننگ اسٹوڈینٹس، گریڈ 9۔ ٹوڈے از the first day of your grade 9. I say welcome to all of you in grade 9. Today we have to study chapter number 1, The Savior of Mankind. مین انسانیت کا نجات دہندہ۔ First of all, we will read paragraph number 1 and write down and know the meaning of important words first. Land, you know very well, land means سرزمین. Unparalleled, بے مثال. چارم، دلکشی. ٹریکلیس، بے راہ. ڈیزرٹ، صحرا کو کہتے ہیں. ڈیون، یہ ٹیلا، ریت کا ٹیلا. ڈیزلنگ، خیرہ کن، ایسی روشنی جو آنکھوں کو چندھیا دے. ریز، کرنیں. ٹراپیکل، بہت گرم. سٹاری، تاروں بھرا آسمان. ایکسائٹ، ابھارنا یا تحریک دینا، ترغیب دینا. امیجینیشن، تخیل. ٹریولر، سیاح. پیراگراف نمبر 1. We have to read paragraph number 1. Paragraph number 1 is this: Arabia is a land of unparalleled charm and beauty. عرب کی سرزمین نہایت بے مثال، پرکشش اور خوبصورتی والی سرزمین ہے. With its trackless desert of sand dunes، اس میں بے نام و نشان، بے راہ ریت کے ٹیلے موجود ہیں. In the dazzling rays of tropical sun، گرمی برساتے ہوئے سورج کی تیز روشنی میں. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. اس کے تاروں بھرے آسمان نے ہمیشہ سیاح اور شاعروں کے تخیل کو پرجوش بنایا ہے. It was in this land that Rasul sallallahu alaihi وآلہ وسلم was born in the city of Makkah. یہی وہ سرزمین تھی جہاں رسول احمد جو ہے وہ پیدا ہوئے. In the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea، جو کہ بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر مکہ شہر میں پیدا ہوئے. تو یہ پیراگراف آپ نے ریڈ کیا. اس میں موسٹلی یہ بتایا گیا ہے کہ عرب کی زمین جو ہے بہت خوبصورت اور دلکش ہے، اور اس کے جو صحرا ہے بہت دلکشی والے ہیں، ڈیزرٹ، اور جس میں مکہ کا پاک شہر ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اب دیکھتے ہیں سیکنڈ پیراگراف، لیکن اس کے لیے میننگز، آپ ورڈ میننگز پہ پہلے تھوڑا کنسنٹریٹ کر لیں تاکہ ایزی ہو جائے اس کا ٹرانسلیشن آپ کے لیے. فرسٹ ورڈ ہے پوزیس. پوزیس مین مالک ہونا. ریمارکیبل مین حیران کن. میموری مین یاداشت یا قوت حافظہ. ایلوکوئنٹ فصیح البیان، جو جس کا وضاحت بہت اچھی ہو. ایلوکوئنٹ فصاحت و بلاغت و خطابت، سارے اس کے میننگ ہیں. ایکسپریشن مین اظہار. ہولڈ مین منعقد کروانا. کمپٹیشن مقابلہ. نیریٹ بیان کرنا. ریسائٹ لحن یا ترنم سے پڑھنا. ٹیک انٹو اکاؤنٹ لحاظ رکھنا، زیر غور رکھنا. پیس مین ورث شعر. کمپوز تخلیق کرنا. ایکسکلوزیولی مین خاص طور پر.
پروملگیشن اشاعت یا اعلان کو کہتے ہیں، ونڈر حیرت، ڈسپنسیشن خدا کی طرف سے نازل شدہ، پریزرویشن تحفظ یا حفاظت، ورڈ جو ہے یہاں پہ ورڈ ویسے لفظ ہوتا ہے، یہاں پہ پیغام مراد ہے۔ تو سیکنڈ پیراگراف ریڈ کرتے ہیں۔ The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. عرب نمایاں یاداشت کے لوگ تھے اور نہایت ہی فصیح و بلیغ قسم کے لوگ تھے۔ Their eloquence and memory found expression in their poetry. ان کی فصاحت و بلاغت اور یاداشت کا جو ہے وہ اظہار جو ہے وہ شاعری میں ملتا ہے۔ Even here a fair was held for poetical competitions at Ukaz. ہر سال عکاظ میں شاعری کے مقابلوں کے لیے ایک میلہ ہوا کرتا تھا، میلہ منعقد ہوتا تھا۔ It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، I can recite to you for each letter of alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that were composed exclusively by poets before promulgation of Islam. کہ میں حروف تہجی سے ہر حرف سے شروع ہونے والے 100 طویل نظمیں سنا سکتا ہوں، چھوٹے چھوٹے قطعوں کو ٹکڑوں کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ یہ سب نظمیں خصوصی طور پر اسلام کے آمد سے پہلے شعراء نے لکھی تھیں۔ نیکسٹ از اینڈ it is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and preservation of world. یہ کوئی کم حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری دین اور اپنے پیغام کی حفاظت کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا۔ Students, these were the two paragraphs you have studied, and meanings of the words have been told to you, and I expect that you will learn these paragraphs at home. The work is write these two paragraphs and learn these two paragraphs with translation and meaning. Also write word meaning and translation of these two paragraphs at home as a homework, and I will check tomorrow this homework. Goodbye. Allah Hafiz.